بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج التبیان فی علوم القرآن کا سبق نمبر 60 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم عہد صدیقی میں جمع قرآن کا جو سبب ہے اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، گزشتہ اسباق میں ہم نے جمع قرآن کی تفصیل پڑھی تھی عہد نبوی میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم کو جو جمع کیا گیا اس کی کتنی صورتیں تھیں اور کیا تفصیل تھی، اور کیا تحریر کا کیا طریقہ کار تھا، اور جو دلوں میں محفوظ کیا گیا تو وہ اس کا کیا طریقہ کار تھا، اور کتنے صحابہ نے جو ہے وہ اس کو اپنے دلوں میں اپنے سینوں میں محفوظ کر کے جمع کیا۔ عہد نبوی کے بعد جو دوسرا دور ہے وہ عہد صدیقی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو جو خلافت کی ذمہ داری تھی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر آ گئی۔ انہیں اپنے دور خلافت میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، بڑے بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ ان مشکلات میں سے، ان مصائب میں سے ایک فتنہ ارتداد تھا جس نے مسلمانوں کو ہلاک کر رکھ دیا تھا، اور جھوٹے جو دعوے دار تھے نبوت کے، ان کے ساتھ مسلمانوں کو جنگ کرنا پڑی، ان کے ساتھ مسلمانوں نے جنگیں لڑی ہیں۔ معرکہ یمامہ جو ہے، جنگ یمامہ جو ہے، یہ بھی ایک ان کے ساتھ مرتدین کے ساتھ لڑی گئی جنگ ہے، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں لڑی گئی ہے۔ اور جنگ یمامہ جو ہے یہ مسلمہ کذاب اور اس کے چیلوں کے خلاف لڑی گئی، جو اس کے ماننے والے تھے، یعنی وہ مرتد ہو گیا تھا اور اس نے جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کر لیا تھا، اور اس کے جو ماننے والے تھے۔ یہ بڑی سخت جنگ تھی اور مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد اس میں شہید ہوئی ہے۔ بہت زیادہ حفاظ صحابہ کرام اور قراء صحابہ کرام اس جنگ میں شہید ہوئے ہیں، اور ان میں بڑے کبار صحابہ بھی تھے۔ تو یہ جو معاملہ تھا، اس معاملے نے مسلمانوں کو ہلاک کر رکھ دیا، مسلمانوں کو اس سے بڑی تکلیف پہنچی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جن کو جو ہے اس سے بڑا جو ہے وہ جو ان پر شاک جن صحابہ پر گزرا ان میں حضرت عمر بھی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خیال پیش آیا کہ قرآن کریم کو جمع کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خیال کو جو ہے وہ عملی جامہ پہنانے کے لیے انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس معاملے کو رکھا۔ ان کے پاس آئے تو وہ شدید غم کی کیفیت میں تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عمر نے ان کو قرآن کریم جمع کرنے کا مشورہ دیا۔ پہلے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس تجویز سے اتفاق نہیں ہوا، انہوں نے اس پر جو ہے وہ تردد کا اظہار کیا۔ لیکن جب ان کے سامنے جو ہے وہ قرآن کریم کو جمع کرنے کی مصلحت واضح ہو گئی تو پھر انہوں نے اس تجویز کو مان لیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر عمل کرنے کا سوچ لیا، اور اللہ نے ان کے سینے کو اس کام کے لیے جو ہے وہ کھول دیا۔ انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ذمہ داری سونپی۔ وہ بھی تو شروع میں راضی نہیں ہوئے، انہوں نے بھی کہا وہ کام آپ کیسے کر سکتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، لیکن بعد میں ان کا بھی شرح صدر ہو گیا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے شرح صدر عطا فرما دیا۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر قرآن کریم کو جمع کرنا شروع کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کھجور کی شاخوں سے، لوگوں کے سینوں سے اور اس طرح پتھروں سے جو ہے نا وہ قرآن کریم کو جمع کیا اور ایک جگہ لکھنا شروع کیا۔ تو اس طرح سے یہ جمع قرآن کا جو سلسلہ تھا وہ شروع ہوا، اور اس میں دیگر صحابہ نے بھی ان سے تعاون کیا، اور ایک جو ہے وہ مصحف تیار ہو گیا جسے مصحف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ یہ جو مصحف تھا، یہ جو صحیفہ تھا جس کے اندر قرآن کریم کو لکھا گیا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہی رہا۔ پھر ان کی وفات ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا گیا،
ان کی وفات کے بعد حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں اور ام المؤمنین ہیں، ان کے پاس یہ مکتوبہ صحیفے جو تھے وہ موجود رہے. اور یہ جو کیا کہتے ہیں قرآن کریم کا صحیفہ تھا، اس کا ذکر جو ہے وہ بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے، تفصیلاً اس کا ذکر ہے پورے واقعے کا کہ حضرت عمر نے تجویز پیش کی، حضرت ابوبکر صدیق نے شروع میں تردد کا اظہار کیا، پھر ان کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ کھول دیا، پھر انہوں نے حضرت زید کو بلا کر فرمایا کہ یہ ذمہ داری لے لو اور یہ کام مکمل کرو، تو ان کو بھی جو ہے وہ شرح صدر نہیں ہوا، شروع میں تردد ہوا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کے سینہ بھی کھول دیے، تو پھر انہوں نے قرآن کریم کو جمع کیا. اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کریم کو مختلف جگہوں سے جمع کیا. یہ سورہ جو ہے وہ توبہ کی آخری آیات جو ہیں یہ مجھے حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ملی، کسی دوسرے کے پاس وہ یہ آیات نہیں تھی. یعنی یہ جو آخری آیات ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہاں سے لے کر وہو رب العرش العظیم تک آخری سورت کے آخر تک جتنی بھی آیات ہیں یہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی، جو کہ انصاری صحابی ہیں، اور ان کے پاس سے ان کو ملی ہیں. اس کے علاوہ کسی صحابی کے پاس لکھی ہوئی موجود نہیں تھی، یعنی کسی چیز کے اوپر لکھی ہوئی موجود نہیں تھی، ان کے پاس یہ آیات موجود تھیں. تو اس طرح یہ صحیفہ جو ہے، یہ مکتوبہ صحیفے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لکھے گئے، تو یہ حضرت ابوبکر کے پاس رہے، ان کی خلافت کے بعد حضرت عمر کے پاس گئے، اور حضرت عمر کی خلافت کے بعد حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. تو یہ جو روایت ہے بخاری کی، یہ جمع قرآن کے سبب پر صراحت کے ساتھ دلالت کرتی ہے. جمع القرآن فی عہد ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ انتقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى جوار اللہ بعد ان ادى الرسالة وبلغ الامانة ونصح الامة وهدى الناس الى دین اللہ القویم وتولى الخلافة بعده ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاه وقد واجهته في خلافته خطوب جسیمة وشدائد عظیمة ومشاکل صعاب منها حروب الردة التي وقعت بين المسلمين وبين أتباع مسيلمة الكذاب وكانت معركة اليمامة معركة حامية الوتيس وقد استشهد فيها كثير من قراء الصحابة ومن حفظة القرآن يزيد عددهم على 70 من كبار الحفاظ وقد هال ذلك المسلمين وعز الأمر على عمر رضي الله تعالى عنه فدخل على أبي بكر فوجده في حزن وألم فأشار عليه أن يجمع القرآن خشية الضياع بموت الحفاظ فتردد أبو بكر أول الأمر ثم رأى أن يأخذ بإشارة عمر بعد أن تبين له وجه المصلحة وشرح الله صدره لذلك العمل الجليل فأرسل إلى زيد بن ثابت وعرض عليه الأمر وطلب منه أن يقوم بجمع القرآن في مصحف واحد ولكن زيدا تردد في بادئ الأمر ثم شرح الله صدره للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر. وقد روى البخاري في صحيحه قصة هذا الجمع ننقلها بنصها لأهميتها. رواية البخاري عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أنه قال أرسل إلي أبو بكر رضي الله تعالى عنه مقتل أهل اليمامة أي عقب استشهاد الحفاظ 70 في معركة اليمامة فإذا عمر جالس عنده فقال أبو بكر إن عمر جاءني فقال إن القتل قد استحار أي كثر واشتد يوم اليمامة بقراء القرآن وإني أخشى أن يستمر القتل بالقراء في كل المواطن فيذهب من القرآن كثير وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن فقلت وكيف أفعل ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضي الله تعالى عنه والله خير فلم يزل يراجعني في ذلك حتى شرح الله تعالى صدري للذي شرح الله له صدر عمر ورأيت في ذلك الذي رأي. قال زيد فقال أبو بكر إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك قد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن واجمعه. قال زيد فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به فقلت كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر هو والله خير فلم يزل يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر
فتتبعت القرآن أجمعه من اللخاف والعصب وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها عند أحد غيره لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى وهو رب العرش العظيم أي إلى آخر السورة. فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله تعالى ثم عند عمر حتى توفاه الله تعالى ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهم. رواہ البخاری. فهذه الرواية دلت على سبب جمع القرآن. عہد صدیقی میں جمع قرآن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام خداوندی ادا کرنے، امانت کو پہنچانے، امت کی خیرخواہی فرمانے اور لوگوں کی اللہ کے مستحکم و مضبوط دین کی طرف رہنمائی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے جوار رحمت کی طرف رحلت فرما گئے، وصال فرما گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالی. انہیں اپنے دور خلافت میں بڑے خطرات، شدید مصائب اور نہایت ہی کٹھن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. ان مصائب میں سے ایک منہا حروب الردت، ایک ارتداد کی جنگ تھی، ایک ارتداد کی جنگ بھی ہے. التي وقعت بین المسلمین و بین اتباع مسیلمۃ الکذاب، جو کہ مسلمانوں اور مسلمہ کذاب کے متبعین کے درمیان لڑی گئی. معرکہ یمامہ انتہائی گرم معرکہ تھا اور اس میں بہت سارے حفاظ اور قراء صحابہ کرام شہید ہو گئے. ان کی جو تعداد ہے وہ 70 سے زیادہ ہے. وقد حال ذلك المسلمین، یہ واقعہ مسلمانوں پر بہت گراں گزرا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی یہ معاملہ شائع ہوا تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. انہیں غم کی حالت میں، حزن کی حالت میں پایا. فاشار علیہ، آپ نے انہیں قرآن جمع کرنے کا مشورہ دیا. خشیت ضیاء بموت الحفاظ، تاکہ وہ حفاظ کرام کی موت کی وجہ سے کہیں ضائع نہ ہو جائے. فتردد ابو بکر اول الامر، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ متردد ہوئے اس تجویز پر عمل درآمد کرانے میں. لیکن جب ان کے سامنے جو ہے وہ جمع قرآن کی مصلحت واضح ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کو جو ہے وہ کھول دیا اس عظیم کام کے لیے، تو انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور ان کے سامنے یہ معاملہ رکھا اور گزارش کی اور کہا کہ وہ قرآن کو ایک مصحف میں جمع کرنے کی ذمہ داری قبول کریں، اپنے سر لے لیں. لیکن زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شروع میں کچھ تردد ہوا، پھر اللہ نے اس کام کے لیے حضرت زید کا سینہ کھول دیا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر و عمر کا سینہ کھول دیا تھا. بخاری نے، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے. مصنف فرماتے ہیں ہم اس کی اہمیت کے پیش نظر انہی الفاظ میں یہاں نقل کرتے ہیں. روایت البخاری، بخاری کی روایت. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل یمامہ کی شہادت، یعنی جنگ یمامہ میں 70 حفاظ کی شہادت کے بعد مجھے بلوایا، اور تو حضرت عمر جو ہے وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. فقال ابو بکر ان عمر جاءنی، تو مجھ سے فرمایا کہ عمر نے اگر مجھے یہ بات کہی ہے کہ جنگ یمامہ میں قراء قرآن کی ایک بہت بڑی تعداد شہید ہو گئی، اگر ہر مارکے میں قرآن کریم کے حفاظ اسی طرح شہید ہوتے رہے تو مجھے اندیشہ ہے کہ قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ چلا نہ جائے، یعنی ضائع نہ ہو جائے. وَإِنِّي أَرَىٰ أَن تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ، لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ آپ جمع قرآن کا حکم دے دیں. تو میں نے کہا وہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. فقال عمر، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ہوا واللہ خیرن، بے شک اس میں یہ خیر ہے، یہ بہتر ہے، یہ کام بہتر ہے. فلم یزل یراجعونی فی ذالک، یہاں تک کہ وہ مجھے اس کی طرف بار بار جو ہے وہ متوجہ کرتے رہے، تو میرا جو ہے وہ سینہ اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھول دیا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے حضرت عمر کا سینہ کھول دیا تھا. اور میں نے اب میری بھی فلم ورأیت فی ذلک الذی رأی، اور میری بھی اس کے اندر اب وہی رائے ہو گئی ہے جو حضرت عمر کی رائے ہے. تو حضرت زید فرماتے ہیں بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ جو ہے وہ ایک
نوجوان عقل مند آدمی ہو، ہمیں تمہارے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں ہے، ہم تمہارے اوپر کوئی تہمت نہیں لگاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ وہی بھی لکھتے رہے، آپ جو ہے قرآن کریم کو تلاش کر کے جمع کرو۔ تو حضرت زید فرماتے ہیں میں نے کہا اگر آپ مجھے کسی پہاڑ کے ڈھونے کا حکم دیتے تو مجھ پر اتنا مشکل نہ ہوتا جتنا کہ جمع قرآن کا حکم ہوا ہے۔ تو آپ دونوں نے وہ کام کیسے کیا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ اس پر حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا ہوا واللہ خیرون، یہ کام بہتر ہی ہے۔ اس کے بعد وہ برابر مجھے اس پر آمادہ کرتے رہے، بار بار مجھے اس پر آمادہ کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ کھول دیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ اس کام کے لیے کھول دیا تھا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآنی آیات کو تلاش کرنا شروع کیا، ان کو میں نے سفید پتھروں، کھجور کی تراشیدہ شاخوں اور لوگوں کے سینوں سے جو ہے وہ جمع کیا، یہاں تک کہ میں نے سورۃ توبہ کی آخری آیات جو ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ إِلَىٰ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، یعنی وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ تک آخر سورت تک جو ہے یہ حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں نے انہیں پایا، جو ان کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں تھی، یا ان کے علاوہ سے مجھے کسی اور کے پاس سے نہیں ملی۔ فکانت الصحف عند ابی بکر، چنانچہ یہ مکتوبہ صحیفے جو تھے یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تک ان کے پاس ہی رہے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تک ان کے پاس رہے، پھر حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے۔ یہ جو روایت ہے یہ جمع قرآن کے سبب پر صراحتاً دلالت کرتی ہے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے عہد صدیقی میں جمع قرآن کے بارے میں تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے دو سوال ہیں۔ نمبر ایک، سورہ توبہ کی آخری آیات حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس صحابی سے ملی؟ نمبر دو، مکتوبہ صحیفے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد کس کے پاس رہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔